بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانِ بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے تذکرۃ الاطہار۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 35 پڑھیں گے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے حالات زندگی کا بقیہ حصہ، آپ کی اولاد کی تعداد اور ان کے مختصر حالات۔ جناب ابو الحسن موسیٰ کاظم علیہ السلام کے 37 بیٹے بیٹیاں تھیں۔ نمبر 1 علی رضا بن موسیٰ کاظم علیہ السلام، ان کی والدہ ام البنین عرف نجمہ تھیں۔ نمبر 2 ابراہیم، نمبر 3 عباس، نمبر 4 قاسم، یہ مختلف کنیزوں کی اولادیں ہیں۔ نمبر 5 اسماعیل، نمبر 6 جعفر، نمبر 7 ہارون، نمبر 8 حسن، ان سب کی والدہ کنیز تھیں۔ نمبر 9 احمد، نمبر 10 محمد، نمبر 11 حمزہ، ان کی والدہ ایک کنیز تھیں۔ نمبر 12 عبداللہ، نمبر 13 اسحاق، نمبر 14 عبید اللہ، نمبر 15 زید، نمبر 16 حسن، نمبر 17 حسین، نمبر 18 19 سلمان، یہ مختلف کنیزوں سے تھے۔ نمبر 20 فاطمہ کبریٰ، نمبر 21 فاطمہ صغریٰ، نمبر 22 رقیہ، نمبر 23 حکیمہ، نمبر 24 ام ابیہا، نمبر 25 رقیہ صغریٰ، نمبر 26 ام جعفر، نمبر 27 لبابہ، نمبر 28 زینب، نمبر 29 خدیجہ، نمبر 30 علیہ، نمبر 31 آمنہ، نمبر 32 حسنہ، نمبر 33 بریحہ، نمبر 34 عائشہ، نمبر 35 ام سلمہ، نمبر 36 میمونہ اور نمبر 37 ام کلثوم، یہ مختلف کنیزوں سے تھیں۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی اولاد میں سب سے زیادہ بافضیلت، بلند پایہ، قدر و منزلت میں بڑے صاحب علم اور جامع فضل و کمال جناب ابو الحسن علی رضا بن موسیٰ کاظم علیہ السلام تھے۔ احمد بن موسیٰ کریم، جلیل اور پرہیزگار تھے، اور حضرت ابو الحسن موسیٰ علیہ السلام ان سے محبت فرماتے تھے، انہیں آگے رکھتے اور انہیں اپنی مشہور جاگیر یسیرہ بخش دی تھی، اور کہا گیا ہے کہ احمد بن موسیٰ علیہ السلام نے 1000 غلام آزاد کیے۔ مجھے خبر دی شریف ابو محمد حسن بن محمد بن یحییٰ نے، وہ کہتا ہے ہم سے بیان کیا میرے دادا نے، وہ کہتا ہے کہ میں نے اسماعیل بن موسیٰ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میرے والد اپنی اولاد کے ساتھ مدینے میں اپنے بعض جاگیر و اموال کی طرف گئے۔ راوی اسماعیل نے تو اس جاگیر و مال کا نام لیا، لیکن ابو الحسن یحییٰ حسن بن محمد کے دادا جو راوی حدیث ہیں بھول گیا، وہ کہتا ہے کہ ہم اس جگہ موجود تھے اور احمد بن موسیٰ کے ساتھ میرے والد کے 20 خدام و حشم تھے۔ اگر احمد کھڑے ہو جاتے تو وہ 20 افراد ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے، اور اگر وہ بیٹھ جاتے تو یہ بھی ان کے ساتھ بیٹھ جاتے، اور ہمارے پدر بزرگوان انہیں اپنی آنکھوں کے سامنے رکھتے اور ان سے غافل نہ ہوتے، اور ہم وہاں سے واپس نہیں مڑے کہ احمد بن موسیٰ ہمارے سامنے چل بسے۔ محمد بن موسیٰ صاحب فضیلت و دانش مند تھے۔ مجھے ابو محمد حسن بن محمد بن یحییٰ نے خبر دی، وہ کہتا ہے کہ مجھ سے میرے دادا نے بیان کیا ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے رقیہ بنت موسیٰ کی کنیز ہاشمیہ نے بتایا، وہ کہتی ہے کہ محمد بن موسیٰ صاحب وضو و نماز تھے، اور تمام رات وضو کرنے اور نماز پڑھنے میں مشغول رہتے، بس ان کے وضو کرنے پر پانی کے گرنے کی آواز سنی جاتی اور وہ ساری رات نماز پڑھتے، پھر وہ تھوڑی دیر آرام کرتے اور سو جاتے، پھر کھڑے ہوتے تو پانی ڈالنے اور وضو کرنے کی آواز سنائی دیتی، پھر وہ رات کو نماز پڑھتے۔ ان کا یہی وتیرہ رہتا یہاں تک کہ صبح کرتے۔ جب بھی میں انہیں دیکھتا مجھے خدا کا ارشاد یاد آ جاتا تھا۔ وہ لوگ رات کو بہت کم سویا کرتے تھے۔ ابراہیم بن موسیٰ بہادر اور سخی تھے۔ مامون کے زمانے میں محمد بن زید بن علی بن حسین بن علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی طرف سے یمن کے حاکم مقرر ہوئے۔ محمد بن زید وہی ہیں جس نے مامون کے زمانے میں خروج کیا اور ابو سرایہ نے کوفہ میں ان کی بیعت کی تھی۔ پس ابراہیم یمن کی طرف گئے اور اسے فتح کر لیا، وہاں ایک مدت تک قیام کیا، یہاں تک کہ ابو سرایہ کا معاملہ ہوا، جو کچھ ان کے لیے مامون سے امان لی گئی۔ ابو الحسن موسیٰ کاظم کی اولاد میں سے ہر ایک کے لیے مشہور
منقبت و فضیلت ہے، لیکن امام رضا علیہ السلام ان سب سے مقدم ہے، جیسا کہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے حالات۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے قائم مقام امام بیٹے کا ذکر۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے حالات، امام موسیٰ کاظم کے قائم مقام امام بیٹے کا ذکر، تاریخ ولادت، دلائل امامت، مدت عمر، مدت خلافت، وفات اور اس کا سبب، قبر مبارک، اولاد کی تعداد اور ان کے مختصر حالات۔ ابو الحسن موسیٰ بن جعفر کے بعد آپ ہی کے فرزند ابو الحسن علی رضا اپنے تمام بھائیوں اور اہل بیت میں سے صاحب فضل ہونے، اپنے علم و حلم و تقوی و پرہیزگاری میں فوقیت رکھنے کی بنا پر امام اور آپ کے جانشین تھے۔ سنی و شیعہ کا ان اوصاف میں ان پر ہی اتفاق و اجماع ملے، نیز آپ کے والد گرامی کا اپنی تمام اولاد اور اہل بیت کو چھوڑ کر ان امام علی رضا علیہ السلام کی طرف اشارہ اور اپنے بعد کے لیے انہی کی امامت پر نص قائم کرنا ہے۔ آپ کی ولادت مدینہ میں 148 ہجری میں ہوئی اور آپ رحلت طوس میں خراسان کی سرزمین پر ماہ صفر سن 203 ہجری میں ہوئی۔ اس وقت آپ کی عمر 55 سال تھی۔ آپ کی والدہ ایک کنیز تھیں جنہیں ام البنین کہا جاتا تھا، اور آپ کی اپنے والد گرامی کے بعد مدت امامت و خلافت 20 سال تھی۔ آپ کی امامت پر دلائل و نصوص۔ جناب امام علی رضا علیہ السلام کی امامت پر آپ کے والد گرامی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے جن خواص قابل وثوق و اطمینان پرہیزگار اور علماء و فقہ شیعہ نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ان کی جانب سے اشارہ و نص روایت کیے، وہ داؤد بن کثیر رقمی، داؤد بن کثیر رتی، محمد بن اسحاق بن عمار، علی بن یقطین، نعیم قابوسی، حسین بن مختار، زیاد بن مروان مخرومی، داؤد بن سلیمان، نصر بن قابوس، داؤد بن زربی بن سلسیت اور محمد بن سنان ہیں۔ نمبر 1، مجھے ابو القاسم جعفر بن محمد بن قولیہ نے محمد بن یعقوب سے خبر دی، اس نے احمد بن مہران سے، اس نے محمد بن علی سے، اس نے محمد بن سنان اور اسماعیل بن غیاث قصری سے اکٹھی کی۔ ان سب نے داؤد درقی سے کہتا ہے کہ میں نے ابو ابراہیم موسیٰ کاظم علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ پر قربان جاؤں، میرا سن زیادہ ہو گیا، میرا ہاتھ پکڑیے اور مجھے جہنم سے نکالیے۔ آپ کے بعد ہمارا صاحب مالک کون ہے؟ راوی کہتا ہے کہ آپ نے اپنے بیٹے ابو الحسن علی رضا علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ میرے بعد یہ تمہارا صاحب ہے۔ نمبر 2، مجھے ابو القاسم جعفر بن محمد بن یعقوب کلینی نے خبر دی، اس نے حسن بن محمد سے، اس نے معلہ بن محمد سے، اس نے احمد بن عبداللہ سے، اس نے حسن بن ابی عمیر سے، اس نے محمد بن اسحاق بن عمار سے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے ابو الحسن اول امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ میری رہنمائی فرمائیں گے کہ جس سے آئندہ میں اپنا دین لے سکوں، تو آپ نے فرمایا میرا یہ بیٹا علی رضا علیہ السلام ہے۔ بتحقیق میرے والد گرامی میرا ہاتھ پکڑ کر قبر رسول کے پاس لے گئے اور فرمایا، اے بیٹا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک میں تجھے لوگوں کے لیے امام بنانے والا ہوں، اور خدا جب کوئی بات کہتا ہے تو اسے پورا کرتا ہے۔ نمبر 3، مجھے ابو القاسم جعفر بن محمد نے محمد بن یعقوب سے خبر دی کہ محمد بن یحییٰ نے احمد بن محمد بن عیسیٰ سے، اس نے حسن بن محبوب سے، اس نے حسین بن نعیم صحاف سے۔ وہ کہتا ہے کہ میں حشام بن حکم اور علی بن یقطین بغداد میں تھے، تو علی بن یقطین نے کہا کہ میں عبد الصالح علیہ السلام کے پاس موجود تھا، تو آپ نے فرمایا، اے علی بن یقطین، یہ علی میری اولاد کا سید و سردار ہے، میں نے اپنی کنیت انہیں بخش دی ہے۔ کہا آپ نے بخش دی، اور دوسری روایت میں ہے کہ حشام نے اپنی ہتھیلی اپنی پیشانی پر ماری اور پھر کہا، خدا آپ کا بھلا کرے۔ کیا کہا آپ نے؟ علی بن یقطین نے کہا، خدا کی قسم میں نے آپ سے سنا جس طرح میں نے کہا ہے۔ تو حشام کہنے لگا، اور خدا کی قسم امر امامت آپ کے بعد انہی میں۔ نمبر 4، مجھے خبر دی ابو القاسم جعفر بن محمد نے محمد بن یعقوب سے، ان کے چند اصحاب نے
احمد بن محمد بن عیسیٰ سے جس نے معاویہ بن حکم سے، اس نے نعیم قابوسی سے جس نے ابو الحسن موسیٰ علیہ السلام سے، آپ نے فرمایا بے شک میرا بیٹا علی میری اولاد میں سے سب سے بڑا، میرے نزدیک زیادہ با اثر اور زیادہ محبوب ہے، وہ میرے ساتھ جفر میں دیکھتا ہے اور اس میں نہیں دیکھ سکتا مگر نبی یا وصی نبی۔ نمبر 5، اور مجھے خبر دی ابو القاسم جعفر بن محمد نے محمد بن یعقوب سے، احمد بن مہران سے، محمد بن علی سے، علی بن محمد بن سنان اور علی بن حکم دونوں سے، انہوں نے حسین بن مختار سے وہ کہتا ہے کہ جب ابو الحسن موسیٰ کاظم علیہ السلام قید میں تھے تو ان کی طرف سے ہمارے پاس کچھ لکھی ہوئی تختیاں پہنچیں کہ میرا عہد و پیمان میرے بڑے بیٹے کے ساتھ ہے کہ وہ اس طرح کرے اور فلاں کو کوئی چیز نہ دے جب تک میں تمہیں نہ ملوں، یا خدا میری موت کا فیصلہ کرے۔ نمبر 6، اسی اسناد کے ساتھ احمد بن مہران سے، محمد بن علی سے، زیاد بن مروان قندی سے روایت ہے، وہ کہتا ہے کہ میں ابو ابراہیم کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان کے پاس ان کے فرزند ابو الحسن تھے، تو آپ نے مجھ سے فرمایا اے زیاد میرا یہ فلاں بیٹا ہے، اس کا خط خط اے زیاد میرا یہ فلاں بیٹا ہے، اس کا خط میرا خط، اس کا کلام میرا کلام ہے، اس کا قاصد میرا قاصد ہے، اور جو کچھ یہ کہے اس کا قول قابل قبول ہے۔ نمبر 7، اور اسی اسناد کے ساتھ احمد بن مہران نے محمد بن علی سے، اس نے محمد بن فضیل سے، وہ کہتا ہے کہ مجھ سے بیان کیا مخرومی نے، اور اس کی ماں جعفر بن ابو طالب کی اولاد میں سے تھی، وہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس ابو الحسن موسیٰ نے کسی کو بھیجا اور ہمیں اکٹھا کیا اور فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ میں نے تمہیں کیوں بلایا ہے؟ تو ہم نے کہا کہ نہیں، تو آپ نے فرمایا گواہ رہو کہ میرا یہ بیٹا وصی ہے اور میرے امر خلافت کا نگران، اور میرے بعد میرا خلیفہ، اور جس کا میرے ذمہ کوئی قرض ہو تو وہ میرے اس بیٹے سے لے، اور جس کا میرے ہاں کوئی وعدہ ہو تو وہ اس سے پورا کرائے، اور جس نے مجھے ضرور ملنا ہو تو وہ اس کا خط لے کر مجھ سے ملے۔ نمبر 8، اور اسی اسناد کے ساتھ محمد بن علی نے ابو علی خزائر سے، جس نے داؤد بن سلمان سے روایت کی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے ابو ابراہیم سے عرض کیا کہ مجھے خوف ہے کہ کوئی حادثہ پیش آئے اور میں آپ سے ملاقات نہ کر سکوں، تو مجھے اپنے بعد کے امام کی خبر دیجیے۔ تو آپ نے فرمایا میرا فلاں بیٹا یعنی ابو الحسن علیہ السلام امام ہے۔ نمبر 9، اور اسی اسناد سے ابن مہران نے محمد بن علی سے، اس نے سعید بن ابو الجحیم سے، جس نے نصر بن قابوس سے روایت کی، وہ کہتا ہے کہ میں نے ابو ابراہیم سے عرض کیا کہ میں نے آپ کے پدر گرامی سے سوال کیا کہ آپ کے بعد کون ہوگا، تو انہوں نے مجھے خبر دی تھی کہ آپ ہی ہیں۔ تو جب ابو عبداللہ جعفر صادق علیہ السلام کی وفات ہوئی تو لوگ دائیں بائیں ہونے لگے، لیکن میں اور میرے اصحاب آپ کی امامت کے قائل رہے، تو آپ بھی مجھے خبر دیجئے کہ آپ کی اولاد میں سے کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرا فلاں بیٹا۔ نمبر 10، اور اسی اسناد سے محمد بن علی نے ضحاک بن اشعث سے، اس نے داؤد بن ضربی سے روایت ہے، وہ کہتا ہے کہ میں ابو ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں کچھ مال لے کر گیا تو آپ نے اس میں سے کچھ لے لیا اور کچھ چھوڑ دیا، تو میں نے عرض کیا کہ یہ مال آپ نے میرے پاس کیوں چھوڑ دیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس امر کا صاحب تجھ سے خود مطالبہ کرے گا۔ تو جب حضرت کی وفات آئی تو ابو الحسن رضا علیہ السلام نے میرے پاس کسی کو بھیجا اور مجھ سے اس مال کے بارے میں سوال کیا، تو میں نے اس کے سپرد کر دیا۔ نمبر 11، اور اسی اسناد سے احمد بن مہران نے محمد بن علی سے، اس نے علی بن حکم سے، اس نے عبداللہ بن ابراہیم بن علی بن عبداللہ بن جعفر بن ابو طالب سے، اس نے یزید بن سلیق سے ایک طویل حدیث میں ابو ابراہیم علیہ السلام سے روایت کی کہ آپ نے اس سال فرمایا کہ جس سال آپ کو گرفتار کیا گیا کہ میں اس سال گرفتار کر لیا جاؤں گا اور امر امامت میرے بیٹے علی کے پاس ہوگا، علی کی طرف ہے جو ہم نام ہے علی اور علی کا، پس پہلے علی تو علی ابن ابی طالب ہے اور دوسرے علی ابن الحسین ہے، اور اس سے پہلے علی کا فہم و علم و نصرت تو مودت و تقوی
اور دین اور دوسرے علی کے مصائب اور ان کا ناپسندیدہ امور پر صبر کرنا اسے دیا گیا ہے۔ ایک لمبی حدیث ہے۔ نمبر 12، مجھے خبر دی ہے ابو القاسم جعفر بن محمد نے محمد بن یعقوب سے، اس نے محمد بن حسن سے، اور اسے سہل بن زیاد نے محمد بن علی اور عبید اللہ بن مرزبان سے، اس نے ابن سنان سے روایت کی۔ وہ کہتا ہے کہ میں ابو الحسن موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں آپ کے پاس عراق جانے سے 1 سال پہلے حاضر ہوا، اور آپ کے فرزند علی رضا بھی ان کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ پس آپ نے میری طرف دیکھ کر فرمایا، اے محمد، ان قریب اس سال حرکت سفر ہوگی، پس اس سے نہ گھبرانا۔ تو میں نے عرض کیا کہ کیا ہوگا؟ خدا مجھے آپ پر قربان کر دے، آپ نے تو مجھے اضطراب میں ڈال دیا۔ آپ نے فرمایا، میں اس سرکش کے پاس جاؤں گا، لیکن مجھے اس سے اور اس کے بعد والے سے کوئی برائی نہیں پہنچے گی۔ مجلسی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلے سرکش سے مراد مہدی عباسی اور دوسرے سے عباسی مقصود تھے۔ محمد بن سنان راوی کہتا ہے کہ میں نے عرض کیا، خدایا مجھے آپ کا فدیہ قرار دے، اور وہ کیا ہوگا؟ فرمایا کہ خدا ظالموں کو گمراہ کرے گا اور کرے گا جو چاہے گا۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے عرض کیا، اور وہ کیا ہوگا؟ خدا مجھے آپ کا بدلہ قرار دے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو میرے اس بیٹے کے حق میں ظلم کرے اور میرے بعد اس کی امامت کا انکار کرے، وہ اس شخص کی طرح ہے جس نے علی بن ابی طالب پر ان کی امامت میں ظلم کیا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کے حق کا انکار کیا۔ راوی کہتا ہے، میں نے عرض کیا کہ اگر خدا نے میری عمر بڑھا دی تو میں ضرور ان کے حق کو تسلیم اور ان کی امامت کا اقرار کروں گا۔ آپ نے فرمایا، تو نے سچ کہا، اے محمد، خدا تیری عمر کو بڑھائے گا، تم ان کے حق کو تسلیم کرو گے اور جو ان کے بعد ہیں ان کے امامت کا بھی اقرار کرو گے۔ راوی کہتا ہے، میں نے عرض کیا کہ وہ کون ہوں گے؟ فرمایا کہ ان کا بیٹا محمد۔ راوی کہتا ہے، میں نے عرض کیا کہ ان کے لیے بھی سر تسلیم خم ہے، یعنی راضی ہوں اور اقرار کرتا ہوں۔ آپ کے معجزات اور واقعات کا تذکرہ۔ نمبر 1، مجھے ابو القاسم جعفر بن محمد نے خبر دی محمد بن یعقوب سے، محمد بن یحییٰ سے، احمد بن محمد سے، ابن محبوب سے، حشام ابن احمر سے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھ سے ابو الحسن اول موسیٰ کاظم نے فرمایا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ اہل مغرب میں سے کوئی آیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ نہیں۔ فرمایا، ہاں، مغرب میں سے ایک مرد مدینے میں آیا ہے، تو تم ہمارے ساتھ چلو۔ پس آپ سوار ہوئے اور آپ کے ساتھ میں بھی سوار ہوا، یہاں تک کہ ہم اس مرد کے پاس پہنچ گئے تو وہ اہل مغرب میں سے ایک شخص تھا جس کے ساتھ کچھ کنیزیں تھیں۔ تو میں نے اس سے کہا کہ ہمارے سامنے پیش کرو، تو اس نے 7 نوجوان کنیزیں پیش کیں۔ تمام کو ابو الحسن نے رد فرماتے ہوئے فرمایا، ان کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ کوئی اور ہے تو لاؤ۔ تو وہ کہنے لگا کہ سوائے ایک بیمار کنیز کے میرے پاس کچھ نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تجھے اس کے پیش کرنے میں کیا حرج ہے؟ تو اس نے انکار کر دیا اور آپ واپس آ گئے۔ پھر آپ نے دوسرے دن مجھے بھیجا اور مجھ سے فرمایا کہ اس سے کہنا، اس میں تیرا آخری مقصد کیا ہے؟ پس جب تجھ سے کہے گا کہ اتنا تو تم اس سے کہنا میں نے اسے لے لیا۔ پس میں اس کے پاس آیا تو وہ کہنے لگا، میں اتنی رقم سے کم کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ تو میں نے اسے کہا کہ میں نے اسے لے لیا۔ وہ کہنے لگا کہ یہ تمہارا مال ہے، لیکن مجھے اس مرد کی خبر دو جو کل تمہارے ساتھ آیا تھا۔ میں نے کہا کہ وہ بنی ہاشم میں سے ایک مرد ہے۔ وہ کہنے لگا کہ بنی ہاشم کی کس شاخ سے؟ میں نے کہا میں اس سے زیادہ نہیں جانتا۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں تجھے خبر دیتا ہوں کہ جب میں نے اسے مغرب کے آخری علاقے سے خرید کیا تو مجھ سے اہل کتاب میں سے ایک عورت نے ملاقات کی، تو اس نے مجھے کہا کہ یہ لڑکی تیرے پاس کیسے آ گئی؟ تو میں نے اسے اپنے لیے خرید کیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ تیرے جیسے شخص کے پاس رہے، اس لڑکی کو اہل زمین میں سے بہترین شخص کے پاس ہونا چاہیے۔ پس وہ اس کے ہاتھ تھوڑا سا وقت ٹھہرنے کے بعد ایک ایسا لڑکا جنے گی کہ زمین کے مشرق و مغرب میں اس کی مثال نہیں ہوگی۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے اسے آپ کے پاس لے آیا اور وہ آپ کے پاس بہت تھوڑی مدت رہی تھی کہ اس نے امام رضا علیہ السلام کو جنم دیا۔ نمبر 2، مجھے ابو القاسم جعفر بن محمد نے محمد بن یعقوب سے، جسے
محمد بن یحییٰ نے احمد بن محمد سے، اس نے صفوان اور بن یحییٰ سے خبر دی۔ وہ کہتا ہے کہ جب ابو ابراہیم اس دنیا سے چل بسے اور ابو الحسن رضا نے گفتگو شروع کی تو ہمیں اس سے آپ پر خوف ہوا اور آپ سے کہا گیا کہ آپ ایک عظیم امر کو ظاہر کر رہے ہیں اور ہمیں اس بڑے سرکش سے آپ کے متعلق خوف ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ پوری کوشش کر لے، اسے مجھ پر کوئی راہ نہیں ہے۔ نمبر 3، مجھے ابو القاسم جعفر بن محمد نے خبر دی محمد بن یعقوب سے، جسے علی بن محمد نے ابن جمہور سے، اسے ابراہیم بن عبداللہ نے احمد بن عبید اللہ سے، اسے غفاری نے۔ وہ کہتا ہے کہ میرے ذمہ رسول اللہ کی غلام ابو رافع کی اولاد میں سے کسی مرد کا کوئی حق نہیں تھا۔ میرے ذمہ رسول اللہ کی غلام ابو رافع کی اولاد میں سے کسی مرد کا کوئی حق تھا جس کا فلاں نام تھا۔ پس اس نے مجھ سے اس کا تقاضا کیا اور مجھ سے اصرار کی کہ جب میں نے یہ دیکھا تو صبح کی نماز رسول اللہ کی مسجد میں نماز پڑھی، تو پھر جب حضرت رضا کی طرف گیا اور آپ ان دونوں مقام عریض میں تھے، جب میں آپ کے دروازے کے قریب پہنچا تو جناب ایک گدھے پر برآمد ہوئے۔ آپ نے قمیض اور ردا پہن رکھی تھی۔ پس جب میں نے آپ کو دیکھا تو مجھے اپنی حاجت بیان کرنے سے شرم و حیا آ گئی۔ پس جب آپ مجھ سے آ ملے اور میری طرف دیکھا تو میں نے آپ پر سلام کیا اور وہ رمضان کا مہینہ تھا۔ چنانچہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ آپ پر قربان جاؤں، آپ کے فلاں غلام کا میرے ذمہ حق ہے۔ خدا کی قسم اس نے مجھے رسوا کر دیا ہے۔ خدا کی قسم میں یہ گمان رکھتا تھا کہ آپ اس سے مجھ سے رک جانے کا حکم دیں گے، اور خدا کی قسم میں نے آپ سے نہیں کہا کہ اس کا کتنا حق مجھ پر ہے، اور نہ کسی چیز کا میں نے نام لیا۔ تو آپ نے مجھے اپنی واپسی تک بیٹھنے کا حکم دیا۔ پس میں وہیں رہا یہاں تک کہ میں نے مغرب کی نماز وہیں پڑھی اور میں روزے سے تھا۔ پس میرا سینہ تنگ ہوا اور میں نے چاہا کہ واپس چلا جاؤں۔ اچانک آپ میرے سامنے نمودار ہوئے اور آپ کے گرد کچھ لوگ تھے اور کچھ آپ سے سوال کرنے والے بھی بیٹھے تھے، اور آپ ان پر صدق کر رہے تھے۔ پھر آپ چلے گئے اور گھر کے اندر داخل ہو گئے اور دوبارہ باہر آئے تو مجھے بلایا۔ میں اٹھ کر آپ کی خدمت میں گیا اور آپ کے ساتھ اندر چلا گیا۔ پس آپ بیٹھ گئے اور میں بھی آپ کے پاس بیٹھ گیا، اور میں ان سے ابن مسیب کے متعلق باتیں کرنے لگا اور میں اکثر اوقات ان سے اس کی باتیں کیا کرتا تھا۔ پس جب میں باتوں سے فارغ ہوا تو آپ نے فرمایا کہ میں گمان نہیں کرتا کہ تو نے ابھی تک افطار کیا ہو۔ میں نے عرض کیا کہ نہیں۔ پس آپ نے میرے لیے کھانا منگوایا اور میرے سامنے رکھا گیا، اور آپ نے غلام کو حکم دیا کہ وہ میرے ساتھ کھانا کھائے۔ پس میں نے اور غلام نے سحر ہو کر کھانا کھایا، اور جب ہم فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ تکیہ اونچا کرو اور اس کے نیچے جو کچھ ہو وہ لے لو۔ میں نے اسے اٹھا کر دیکھا تو اس کے نیچے دینار تھے، اور وہ لے کر میں نے اپنی آستین میں رکھ لیے، اور آپ نے اپنے افراد میں سے 4 افراد کو حکم دیا کہ وہ میرے ساتھ رہیں یہاں تک کہ مجھے میرے گھر تک پہنچا دیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ میں آپ پر قربان جاؤں، ابن مسیب کا پہرے دار بیٹھا ہوتا ہے اور میں پسند نہیں کرتا کہ وہ مجھے ملے اور میرے ساتھ آپ کے غلام ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ تو نے درست کہا، خدا تجھے رشد و ہدایت تک پہنچائے، اور انہیں حکم دیا کہ جب میں انہیں واپس کرنا چاہوں تو وہ واپس آ جائیں گے۔ بس جب میں اپنے گھر کے قریب پہنچ گیا اور اس جگہ سے مانوس ہوا تو میں نے انہیں واپس کر دیا اور میں اپنے گھر میں چلا گیا۔ وہاں جا کر میں نے چراغ منگوا کر دیناروں کو دیکھا تو وہ 48 دینار تھے، اور اس شخص کا حق میرے ذمہ 28 دینار تھے، اور ان میں سے ایک دینار چمک رہا تھا جس کی خوبصورتی مجھے لگی۔ میں نے اسے اٹھا کر چراغ کے قریب کیا تو اس پر واضح طور پر نقش تھا کہ اس شخص کا تیرے ذمے 28 دینار کا حق ہے، اور جو بچے وہ تیرا مال ہے، حالانکہ مجھے معین طور پر اس شخص کا حق معلوم نہیں تھا۔ نمبر 4، مجھے ابو القاسم جعفر بن محمد نے خبر دی محمد بن یعقوب سے، اس نے علی بن ابراہیم نے اپنے باپ سے، اسے بعض اصحاب نے ابو الحسن رضا علیہ السلام سے نقل کیا کہ آپ مدینہ سے حج کے لیے اس سال گئے جس سال ہارون نے حج کیا۔ پس آپ پہاڑ
جس سال ہارون نے حج کیا، پس میں آپ میں پہاڑ تک پہنچے جو راستے کی بائیں جانب ہے کہ جسے فارغ کہتے ہیں۔ پس ابو الحسن نے اس کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ اے فارغ، اور اس کے گرانے والا ٹکڑا کر دیا جائے گا۔ پس ہم نہیں سمجھتے تھے کہ اس کا کیا معنی ہے۔ جب ہارون اس جگہ پہنچے تو وہاں اتر گیا اور جعفر بن یحییٰ پہاڑ کے اوپر گیا اور وہاں اس کے لیے بیٹھنے کی جگہ بنائی، اور جب مکے سے واپس آئے تو اس کے اوپر چڑھا اور حکم دیا کہ اس جگہ کو گرا دیا جائے۔ پس جعفر بن یحییٰ جب عراق پہنچا تو اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے۔ نمبر 5، مجھے خبر دی ابو القاسم جعفر بن محمد نے محمد بن یعقوب سے، اسے احمد بن محمد نے محمد بن حسن سے، جسے محمد بن عیسیٰ نے محمد بن حمزہ بن حشیم سے، اسے ابراہیم بن موسیٰ نے، وہ کہتا ہے کہ میں نے ابو الحسن رضا علیہ السلام سے ایک چیز کا مطالبہ کرتے ہوئے اصرار کیا جو میں آپ سے لینا چاہتا تھا اور آپ مجھے وعدہ دیتے تھے۔ پس ایک دن آپ والی مدینہ کا رخ کیے ہوئے تھے، آپ والی مدینہ کا رخ کیے ہوئے نکلے اور میں آپ کے ساتھ تھا، اور جب آپ فلاں کے قصر کے قریب پہنچے تو اس کے پاس درختوں کے نیچے اترے اور میں بھی ساتھ اتر گیا اور ہمارے ساتھ کوئی تیسرا نہیں تھا۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ میں آپ پر قربان جاؤں، یہ عید سر پر آ گئی اور میں ایک درہم تک نہیں رکھتا۔ تو آپ نے اپنے کوڑے کے ساتھ سختی سے زمین کو تراشا اور کھودا، پھر اس پر ہاتھ رکھا اور اس سے سونے کی ڈلی پکڑی، پھر فرمایا اس سے نفع حاصل کرو اور جو کچھ تو نے دیکھا اسے چھپائے رکھو۔ نمبر 6، مجھے خبر دی ہے ابو القاسم جعفر بن محمد نے محمد بن یعقوب سے، اسے حسین بن محمد نے معلی بن محمد سے، اس نے مسافر سے روایت کرتے ہوئے کہا کہ میں ابو الحسن رضا کے ساتھ مقام مینا میں تھا، پس وہاں سے یحییٰ بن خالد گزرا اور اس نے اپنا منہ غبار سے چھپا لیا، تو رضا نے فرمایا مساکین ہیں جنہیں پتہ نہیں کہ اس سال ان پر کیا گزرنے والا ہے۔ پھر فرمایا اور اس سے زیادہ عجیب بات یہ کہ میں اور ہارون مثل ان دو کے ہیں، اور آپ نے دونوں انگلیاں ملا دیں۔ مسافر کہتا ہے کہ خدا کی قسم میں نے اس حدیث کا معنی نہ سمجھا جب تک ہم نے آپ کو اس کے شرط میں کے ساتھ دفن نہیں کیا۔ آپ کی ولی عہدی کا واقعہ، اور مامون نے اپنا قاصد ابو طالب کی ایک جماعت کے پاس بھیجا جو انہیں مدینے سے اس کے پاس لے گیا، کہ جن میں موسیٰ رضا بھی تھے، اور انہیں بصرہ لے کر نکلا، یہاں تک کہ انہیں لے گیا اور ان کو لے جانے کا ذمہ دار ایک شخص تھا جو جلودی نام سے معروف تھا۔ پس وہ انہیں مامون کے پاس لے آیا تو انہیں ایک مکان میں اور علی بن موسیٰ کو دوسرے مکان میں ٹھہرایا، آپ کی عزت و تکریم اور آپ کے معاملے کو عظمت دی، پھر آپ کی طرف پیغام بھیجا، میں چاہتا ہوں کہ اپنے آپ کو خلافت سے الگ کر لوں اور خلافت آپ کے سپرد کر دوں، آپ کی اس میں کیا رائے ہے؟ تو رضا نے اس امر کا انکار کیا اور اس سے فرمایا کہ اے امیر المومنین کے امیر، میں تمہیں اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں اس گفتگو سے اور اس سے کہ کوئی یہ سنے۔ تو اس نے واپسی پیغام بھیجا کہ اگر آپ اس سے انکار کرتے ہیں تو میں آپ کے سامنے پیش کیا ہے تو اس سے چارہ نہیں کہ آپ میرے بعد ولی عہد ہوں۔ پس امام رضا علیہ السلام نے شدت سے اس کا انکار کیا، اس نے آپ کو اپنے پاس بلایا، علیحدگی میں آپ سے گفتگو کی، جبکہ اس کے پاس فضل بن سہل و زوریاستین تھا اور ان کے علاوہ اس مجلس میں کوئی نہیں تھا، اور آپ سے کہنے لگا کہ میرا خیال ہے کہ امر مسلمین آپ کے حوالے کر دوں، جو کچھ میرے ذمہ ہے اسے آپ سے ختم کر کے آپ ہی کو سونپ دوں۔ تو رضا علیہ السلام نے فرمایا انشاءاللہ، اللہ مجھ میں اس کی طاقت و قوت نہیں۔ تو مامون کہنے لگا پھر میں آپ کو اپنے بعد کے لیے ولی مقرر کرتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اس سے معاف رکھو۔ تو مامون نے آپ سے ایسی گفتگو کی کہ جس میں گویا انکار کی صورت میں دھمکی دی، اور اپنی گفتگو کے دوران کہا کہ عمر بن خطاب نے 6 آدمیوں کی شورا قائم کی اور ان میں سے ایک آپ کے جد امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام تھے،
اور شرط لگائی تھی کہ ان میں سے جو مخالفت کرے اس کی گردن اڑا دی جائے، اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ جو کچھ آپ سے میں چاہتا ہوں اس کو قبول کر لے، کیونکہ مجھے اس سے کوئی چارہ نہیں۔ تو رضا علیہ السلام نے فرمایا میں ولی عہدی کو قبول کرتا ہوں، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ نہ میں امر کروں گا نہ نہیں، اور نہ ہی فتویٰ دوں گا، نہ قضاوت و فیصلہ کروں گا، اور نہ کسی کو ولایت و حکومت دوں گا، نہ کسی کو معزول کروں گا، اور جو چیز جہاں قائم ہے اس میں تغیر و تبدل نہیں کروں گا۔ بس مامون نے ان سب چیزوں کو قبول کر لیا۔ اس روایت میں بعض الفاظ جو کھٹکتے ہیں، مثلاً بار بار مامون کو امیر المومنین مامون مثلاً بار بار مامون کو امیر المومنین کہنا، یا میں اللہ کی پناہ میں تجھے دیتا ہوں یہ بات نہ کہوں، یا میں اس کی طاقت و قوت نہیں رکھتا، تو ہو سکتا ہے کہ آپ نے الفاظ کچھ کہے ہوں اور حکومت کے کارندوں نے کچھ اور بنا دی ہوں، چونکہ ظاہر ہے کہ یہ رپورٹ تو حکومت کی طرف سے لکھی گئی تھی، اور اگر حضرت نے یہی الفاظ کہیں تو پھر حالات اتنے نازک تھے کہ ان الفاظ کے کہنے کے بغیر خطرات زیادہ تھے، اور پھر کئی ایک روایات میں اس قسم کے الفاظ کا کوئی ذکر نہیں ہے جو زیادہ معلوم ہوتی ہوں۔ مجھے شریف ابو محمد حسن بن محمد نے خبر دی، وہ کہتا ہے کہ ہم سے ہمارے دادا نے بیان کیا کہ وہ کہتا ہے کہ مجھ سے موسیٰ بن سلمہ نے بیان کیا، وہ کہتا ہے کہ میں محمد بن جعفر کے ساتھ خراسان میں تھا، تو میں نے سنا کہ ایک دن ذو الریاستین نکلا اور وہ کہہ رہا تھا کہ تعجب ہے، میں نے عجیب دنیا دیکھی، مجھ سے پوچھو کہ میں نے کیا دیکھا ہے؟ تو لوگ کہنے لگے خدا آپ کی اصلاح کرے، آپ نے کیا دیکھا ہے؟ کہنے لگا میں نے مامون امیر المومنین کو دیکھا ہے، وہ علی ابن موسیٰ سے کہتے تھے کہ میری یہ رائے اور امیر المسلمین آپ کے سپرد کر دوں، اور جو کچھ میری گردن پر ہے اسے اتار کر آپ کی گردن پر ڈال دوں۔ اور میں نے علی بن موسیٰ کو دیکھا، وہ کہتے ہیں اے امیر المومنین، مجھ میں اس کی طاقت نہیں اور نہ اس کی قوت ہے، پس میں نے تو کبھی بھی خلافت کو اتنا ضائع اور برباد ہوتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ امیر المومنین اس گلو خلاصی چاہتے ہیں اور اسے علی بن موسیٰ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور علی بن موسیٰ اسے چھوڑتے اور اس کا انکار کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ یہ وزیر مملکت کا بیان ہے جس میں بادشاہ کی تعریف بھی مقصود ہے اور منصوبہ بھی اسی قسم کا بنایا گیا کہ لوگوں میں مامون کی تقدیس کا نکارہ پیٹا جا سکے۔ وہ اتنا بڑا دیانتدار تھا، حالانکہ انہیں معلوم تھا کہ حضرت یہ باتیں قبول نہیں کریں گے، کیونکہ مامون کون ہے یہ جو آپ کو خلافت دے؟ وہ تو خدا کی طرف سے خلیفہ تھے، اس نے تو اپنی حکومت کو مستحکم بنانے کے لیے یہ ڈرامہ کھیلا تھا۔ مترجم